اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون ولأتم نعمتی علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم پہنچ چکے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے الا ما ذکیتم کے لفظ تک۔ حرام جانوروں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں، وما ذبح علی النصب وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ جانور جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کسی خاص آستانے پر ذبح کیا گیا جانور، چاہے وہ کسی مزار پر ہو یا دیوی دیوتاؤں کے استھان ہو، ایسی جگہوں پر ذبح کیا گیا جانور بھی حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کسی خاص آستانے پر ذبح کیا گیا جانور، چاہے وہ کسی مزار پر ہو یا دیوی دیوتا کا استھان ہو، ایسی جگہوں پر ذبح کیا گیا جانور بھی حرام ہے۔ دیکھیے، اصل میں اس جگہ آیت میں نصب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وما ذبح علی النصب۔ نصب اصل میں وہ پتھر ہیں جو کعبے کے آس پاس گاڑ دیے گئے تھے، کعبے کے ارد گرد کھڑے کیے گئے تھے، اور اہل جاہلیت ان کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے پاس جانوروں کو لا کر ان کے لیے قربانی کیا کرتے تھے، اور وہ ایسا کرنے کو عبادت سمجھا کرتے تھے۔ اہل جاہلیت ان سب قسم کے جانوروں کو کھانے کے عادی تھے، جو خبائث میں داخل ہے۔ قرآن مجید نے ان سب کو حرام قرار دیا ہے۔ نصب اصل میں وہ پتھر ہیں جو کعبے کے ارد گرد نصب کیے گئے تھے، اور اہل جاہلیت ان کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے پاس جانوروں کو لا کر ذبح کیا کرتے تھے، اور ایسا کرنے کو وہ عبادت خیال کرتے تھے۔ بہرحال ان جاہلیت میں یہ سب قسم کے جانوروں کو کھانے کے عادی تھے، جو خبائث میں داخل ہے۔ قرآن مجید نے ان سب کو حرام قرار دیا ہے۔ دیکھیے، حرام جانوروں سے متعلق اب تک 10 قسم کے جانور ہمارے سامنے آئے۔ 11ویں چیز جس کو اس آیت میں حرام کہا گیا ہے وہ ہے استقسام بالازلام۔ استقسام بالازلام۔ پہلے ہم آیت کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ یہ بھی جوئے کی ایک قسم تھی۔ اہل عرب کے یہاں پر رواج تھا کہ وہ قربانی کے بعد گوشت کا ڈھیر لگا دیا کرتے تھے، اور تیر کے ذریعے گوشت پر جوا کھیلا کرتے تھے۔ معرف القرآن میں ہے کہ اصل میں آیت کے اندر ازلام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے۔ ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جو جاہلیت عرب میں اس کام کے لیے مقرر تھا کہ اس کے ذریعے قسمت آزمائی جاتی تھی، اور اس طرح کے 7 تیر ہوا کرتے تھے، جن میں کسی پر نام لکھا ہوتا تھا اور کسی پر لا لکھا ہوا ہوتا تھا۔
اور اسی طرح کے دوسرے تیروں پر دوسرے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ نام کا مطلب ہم سب جانتے ہیں، ہا، ہاں، جی، اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اور اس طرح کے دوسرے تیروں پر دوسرے الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور یہ تیر بیت اللہ کے خادم کے پاس رہا کرتے تھے، اور جب کسی شخص کو اپنی قسمت یا آئندہ کسی کام کا مفید ہونا یا نقصان دہ ہونا معلوم کرنا ہوتا تھا تو خانہ کعبہ کے خادم کے پاس آیا کرتے تھے اور 100 روپے نذرانہ اس کو دے کر اور دے دیا کرتے تھے، اور وہ ان تیروں کو ترکش سے ایک ایک کر کے نکالتا تھا۔ اگر اس پر لفظ نعم لکھا ہوا پاتا تو سمجھ جاتے کہ یہ کام ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر لا لکھا ہوا نظر آتا تو سمجھتے کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور یہ کام ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اب دیکھیے، حرام جانوروں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں یہ ایک ایسا لفظ لایا گیا جو لایا ہے جو جوئے سے متعلق ہے۔ تو حرام جانوروں کے سلسلے میں اس کے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حرام جانوروں کا ذکر چل رہا ہے، حرام جانوروں کے سلسلے میں اس کا ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ عرب کی یہ عادت تھی کہ چند آدمی شریک ہو کر کوئی جانور ذبح کرتے تھے، کوئی اونٹ وغیرہ ذبح کرتے تھے، مگر گوشت کی تقسیم نہیں کرتے تھے، بلکہ گوشت کی تقسیم ہر ایک کے حصے کے مطابق کرنے کے بجائے وہ ان جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو تقسیم ہوا کرتی تھی وہ ایسی تقسیم تھی کہ اس تقسیم کے مطابق کوئی تو بالکل محروم ہو جایا کرتا تھا، کسی کو زیادہ مل جایا کرتا تھا، بہت زیادہ مل جایا کرتا تھا، اور کسی کو حق اور حصے سے بھی کم ملتا تھا۔ اس لیے جانوروں کی حرمت کے ساتھ ساتھ ایسے طریقۂ کار کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے اس کی ممانعت فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ جوئے کے تیروں کے ذریعے سے، یعنی جو جوا کھیل کے وہ حصے کو اس کے حصے کے مطابق یا اس سے زیادہ یا اس سے کم دیا کرتے تھے، ایسے طریقۂ کار کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اس لیے اب دیکھیے، اس سے یہ مسئلہ بھی نکل کر سامنے آتا ہے کہ فقہا اس بات کے تحت یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ آئندہ کے حالات اور غیب کی چیزیں معلوم کرنے کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں، آئندہ کے حالات اور غیب کی خبریں معلوم کرنے کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے کے ذریعے سے ہوں یا وہ فال وغیرہ کے ذریعے سے معلوم ہوں، یہ سب طریقے استقسام بالازلام میں شامل ہیں، اور اس طرح سے غیب کی خبریں بتلانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو اہل علم بھی کہتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ فال نکالتے ہیں اور ایک کتاب کے ذریعے سے فال نکالتے ہیں۔ بہت سارے امام صاحب ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں، میں نے ان کو بتایا بھی تھا کہ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ مانتے نہیں، دلیل دے دیتے ہیں اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ۔ تو فقہا نے اس بات کے تحت یہ بھی نقل کیا ہے کہ آئندہ کے حالات اور غیب کی خبریں معلوم کرنے کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے کے ذریعے سے ہوں یا فال وغیرہ کھولنے کے ذریعے سے ہوں، یہ سب طریقے، سب کے سب طریقے استقسام بالازلام کے تحت شامل ہیں، اور اس طرح سے غیب کی خبریں بتلانا، فیوچر کے بارے میں بتلانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ غیب کی باتیں اللہ کے علم میں ہیں، فیوچر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دیکھیے، اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ
استقسام بالازلام کا لفظ کبھی کبھی قمار یعنی جوئے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جس میں قرعہ اندازی یا لاٹری کے حقوق کی تعیین کی جاتی ہے، یہ بھی قرآن کی روح سے جائز نہیں ہے، اور اس کو قرآن کریم نے میسر کے نام سے ممنوع کہا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے بہت سا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ قرآن اندازی جائز بھی ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں شرط وغیرہ نہیں ہے تو وہ اسلام میں جائز ہے۔ اگر قرآن اندازی ایسی ہے کہ اس میں شرائط لگائی گئی ہیں اور مقابل کو نقصان بھی لازم آ جاتا ہے، تو اس کو قرآن نے میسر کے نام سے ممنوع قرار دیا ہے۔ اس لیے بعض بڑے فقہا، جس میں سعید بن جبیر، اسی طرح سے مجاہد اور شعبی ہیں، فرماتے ہیں کہ جس طرح اہل عرب ازلام کے ذریعے سے حصہ نکالتے ہیں، اسی طرح فارس اور روم میں شطرنج اور چوسر وغیرہ کے مہروں سے یہ کام لیا جاتا ہے، وہ بھی ازلام کے حکم میں داخل ہوگا۔ استقسام بالازلام کی حرمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم فسق، یہ قسمت معلوم کرنے کا طریقہ اور حصہ مقرر کرنے کا طریقہ فسق اور گمراہی ہے، فسق اور گمراہی ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ازلام، استقسام بالازلام کے تحت داخل ہو کر اسلام نے ان کی ممانعت کی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، آج کے دن کفار تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو چکے ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن کفار تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے اب تم ان سے خوف نہ کرو، البتہ مجھ سے ڈرتے رہو، واخشون، اور یقیناً مجھ سے ڈرتے رہو۔ اصل میں دیکھیے یہ آیت ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وقت مکہ اور تقریباً سارا عرب فتح ہو چکا تھا، پورے جزیرۃ العرب میں اسلامی قانون نافذ ہو چکا تھا، اس لیے فرمایا کہ اب سے پہلے یہ دشمن منصوبے بنایا کرتے تھے اہل ایمان والوں کی جماعت کہ اہل ایمان والوں کی جماعت ہم سے کم ہے اور ابھی ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ اب نہ تو ان میں حوصلہ باقی ہے اور نہ ہی اتنی طاقت رہی ہے، اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ ان سے نہ ڈریں اور اپنے رب کی اطاعت اور عبادت میں لگ جائیں۔ تو یہ آیت ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع کے یوم عرفہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وقت مکہ بلکہ تقریباً سارا عرب فتح ہو چکا تھا اور سارے جزیرۃ العرب میں اسلامی قانون نافذ ہو چکا تھا، اس لیے فرمایا کہ یہ دشمن پہلے منصوبے بنایا کرتے تھے، اب ان کے اندر اتنی سخت اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہارے خلاف منصوبے بنا سکیں، اس لیے مطمئن ہو کر اپنے رب کی اطاعت اور عبادت میں لگ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ آیت بڑی اہم ہے، اس آیت کا یہ جو آخری جملہ ہے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے اسلام کو دین ہونے کی حیثیت سے۔
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ اور مقبول دین ہمیشہ ہمیش کے لیے دین اسلام ہے۔ دیکھیے اس آیت کے نزول کی ایک خاص شان ہے۔ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی ہے وہ عرفے کا دن ہے۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کی ایک خاص عجیب و غریب شان ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، عرفے کا دن ہے جو تمام سال کے دنوں میں خاص فضیلت کا حامل ہوتا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ عرفے کا دن بھی اس وقت جمعے کے دن واقع ہوا تھا۔ اس وقت جمعے کے دن واقع ہوا جس کے فضائل بہت مشہور اور معروف ہیں۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ میدان عرفات، جبل رحمت کے قریب۔ اور یہ میدان عرفات عرفے کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول رحمت کا خاص مقام ہوتا ہے۔ اور اس پر ایک اور فضیلت کی بات کہ اس آیت کے نازل ہونے کا وقت عصر کا وقت ہے، اور عصر کا وقت دن کا نچوڑ ہوتا ہے جو عام دنوں میں بھی مبارک سمجھا جاتا ہے، جو عام دنوں میں بھی مبارک ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر جب یہ جمعے کا دن ہو اور عصر کا وقت ہو تو اس وقت کی اور بھی زیادہ فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور خاص طور پر جمعے کے دن دعا کی قبولیت کی گھڑی بہت سی روایات کے مطابق اسی وقت میں آئی ہے۔ اسی لیے بعض فقہا کا یہ معمول رہا تھا کہ، اور اب بھی معمول ہے کہ عصر جمعے کے دن عصر سے مغرب تک وہ اللہ کے ذکر اور اذکار میں مشغول رہتے ہیں۔ اور عرفے کے دن اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے۔ تو یہ آیت اس اعتبار سے ایک خاص شان اور فضیلت رکھتی ہے۔ دیکھیے جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے، یہ حج کے لیے مسلمانوں کا سب سے بڑا اور پہلا اجتماع تھا، اور اس اجتماع میں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ اکرام کا مجموعہ تھا، اور رحمت للعالمین صحابہ کے ساتھ جبل رحمت کے نیچے اپنی اونٹنی اصبا پر سوار تھے، اور حج کے بڑے رکن وقوف عرفات میں مشغول تھے۔ ان فضائل، برکتوں اور رحمتوں کے سائے میں یہ آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ دیکھیے صحابہ اکرام کا بیان ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو دستور کے موافق وحی کا بوجھ اتنا محسوس ہوا کہ اونٹنی اس سے دبی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مجبور ہو کر وہ بیٹھ ہی گئی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی آخری آیتوں میں سے ہے، اس کے بعد کوئی آیت احکام سے متعلق نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی آخری آیتوں میں سے ہے، اور اس کے بعد کوئی آیت احکام کی نازل نہیں ہوئی، صرف ترغیب و ترہیب کی آیتیں، چند آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کا نزول اس آیت کے بعد بدلایا گیا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تقریباً 81 دن بقید حیات رہے، کیونکہ 10 ہجری 9 ذی الحجہ کو یہ آیت نازل ہوئی ہے عرفے کے دن، اور 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے تقریباً 81 دن معرف القرآن میں لکھے ہیں، اس سے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس سلسلے میں روایت مختلف ہیں۔ یہ آیت جو اس شان و شوکت سے نازل ہوئی ہے، اس کا مفہوم بھی دیکھیے۔ اب اس کے مفہوم پر ہم غور کرتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے اسلام کو
دین ہونے کی حیثیت سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ اور مقبول دین اسلام ہے، تو اس کا مفہوم اسلام اور مسلمانوں کے لیے بھی، اس کا مفہوم بھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری اور اسلام کا امتیاز ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین حق کا انتہائی معیار جو اس دنیا میں انسانوں کو عطا ہونے والا تھا وہ آج مکمل ہو گیا۔ دین حق کا انتہائی معیار جو اس دنیا میں انسانوں کو عطا ہونے والا تھا وہ آج مکمل ہو گیا، آج مکمل کر دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو دین حق کی شروعات کی گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو دین حق کی شروعات کی گئی تھی، اور ہر زمانے میں، ہر دور میں اس نعمت کا ایک حصہ اولاد آدم کو عطا ہوتا رہا، انسانوں کو دیا جاتا رہا۔ آج وہ دین اور نعمت مکمل صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیے، اس بات میں تمام انبیاء اور رسل کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت ظاہر ہوتی ہے، سعادت کا اظہار تو ہے ہی، اسی کے ساتھ ساتھ تمام امتوں کے مقابلے میں اس امت کی بھی ایک امتیازی شان کا ثبوت ملتا ہے کہ جو دین حق جس دین حق کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی، اور ہر دور اور ہر زمانے میں اس نعمت میں سے ایک حصہ اولاد آدم کو عطا ہوتا رہا، آج وہ دین اور نعمت مکمل صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کر دی گئی۔ تو اس میں تمام انبیاء اور رسل کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان معلوم ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام امتوں کے مقابلے میں اس امت کی بھی ایک امتیازی شان معلوم ہوتی ہے، اس امت کی بھی ایک امتیازی شان کا ثبوت ملتا ہے۔ اس میں اور بھی بہت ساری وضاحت ہے، اس میں سب سے بڑی وضاحت تو یہی ہے کہ بھئی آج دین مکمل ہو گیا، اس دین میں نہ تو کوئی چیز بڑھائی جا سکتی ہے اور نہ ہی چیز گھٹائی جا سکتی ہے۔ اور بھی مضامین ہیں انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔